اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ آئیے آج کی کلاس میں سیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، جبکہ پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے پڑھے اور ان کی مثالیں بھی سیکھی۔ ان قاعدوں کو سیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک نوٹ بک لیں، قاعدوں کو لکھتے جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ جبکہ پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے پڑھے اور ان کی مثالوں سمیت ان قاعدوں کو سیکھا۔ آپ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں جو ہم نے پہلے اپلوڈ کی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے یہ 4 قاعدے نون ساکن اور تنوین کے خوب اچھی طرح سمجھ لیے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد تجوید کو سمجھ کر قرآن کو باقاعدہ عربی کے ساتھ پڑھیں گے، بلکہ بہت اچھے طریقے سے تجوید کو بھی سمجھ پائیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے ان 4 قاعدوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو چلیے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اور ان کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک نوٹ بک لیں اور ان قاعدوں کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے جانیے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ہم نے پارٹ 1 میں اظہار اور اخفاء کے قاعدے سمجھے اور ان کی مشق کی۔ آج کی ویڈیو میں نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے، ادغام اور اقلاب کا قاعدہ اور مثالیں سیکھیں گے۔ ادغام کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ ادغام کا قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یاد رکھیے، جب ان حروف کے پیچھے نون ساکن یا تنوین ہوگا، ادغام کے معنی کسی چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یعنی کہ گننا۔ حروف ادغام کے 4 حروف پر گننا ہوگا۔ ان قاعدوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پر بھی لکھتے جائیں تاکہ آپ بھول نہ پائیں اور قاعدوں کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر پائیں۔ یاد رکھیے کہ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ حروف ادغام میں را اور لام بغیر گننا کے ادا ہوگا، یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے تو بغیر گننا کے یہ 2 حروف پڑھے جائیں گے، جبکہ 4 حروف یا، میم، نون، واو، ان حروف پر گننا ہوگا۔ ان 4 حروف کا مجموعہ ہے یمنو۔ پھر سے ادغام کا قاعدہ سمجھیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام، را میں بغیر گننا کے اور باقی 4 حرفوں میں گننا کے ساتھ ادغام ہوگا۔ تو چلیے پہلے ہم وہ 4 حروف یعنی یا، میم، نون، واو جو نون ساکن اور تنوین کے بعد گننا ہوگا ان کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ ادغام بالغنہ کی مثالیں یعنی وہ 4 حروف جن کا مجموعہ ینمو ہے۔ ان 4 حروف کا مجموعہ ہے، تو چلیے ان کی مثال کو دیکھتے ہوئے گننا کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان قاعدوں کو کیسے پڑھا جائے گا۔ ینمو ان 4 حروف کا مجموعہ ہے، تو چلیے ان کی مثال کو دیکھتے ہوئے گننا کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان قاعدوں کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اب یہ وہ 4 حروف ہیں جن کو گننا کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔
یا، نون، میم، واو۔ نون ساکن کے بعد اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو گننا کر کے کیسے پڑھا جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ادغام کے معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کرنا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ یا، نون، میم، واو ان حروف پر گننا ہوگا، جبکہ لام اور را بغیر گننا کے ادا ہوں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یعنی حروف ادغام، جیسا کہ میں یؤمنو، میں یؤمنو۔ آگے بھی آپ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یا ہے، تو ہم نے نون ساکن کو گننا کرنا ہے یا کے ساتھ۔ میں یقولو، میں یقولو۔ اب ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ را تنوین ہے، را کے اوپر 2 زبر ہے، آگے حروف ادغام میں سے یا ہے، تو یہاں پر ہم گننا کریں گے۔ خیرًا یرہ، خیرًا یرہ، یعنی ناک میں آواز لے کر اس حروف کو ادا کریں گے۔ خیرًا یرہ، شرًا یرہ، شرًا یرہ۔ آگے حروف ادغام کا نون، تو آئیے اس نون کی مثالیں سیکھتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ من نبش، من نبش، من نار، من نار۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد نون ہے، تو یہاں پر گننا ہوگا۔ آگے تنوین کو دیکھیں، عاملۃ ناصبہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف نون ہے۔ عاملۃ ناصبہ، شیء نکر۔ ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کون سے حروف ادغام؟ وہ 4 حروف جو گننا کے ساتھ ادا ہوں گے، یا، نون، میم، واو۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر گننا ہوگا۔ تو ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف نون ہے، شیء نکر۔ آگے حروف میم، مم ماء، مم مثلہ، مم مثلہ۔ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے اگر یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر گننا ہوگا۔ آگے دیکھیے، رسول من اللہ، تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں ہم گننا کر کے پڑھیں گے۔ رسول من اللہ بحجارۃ من۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف میم ہے، بحجارۃ من۔ اب حروف ادغام میں سے واو آ رہا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف واو آئے تو ہم وہاں پر غنہ کس طرح سے کریں گے۔ من والن، من والن۔
أفمن وعدنا أفمن وعدنا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد واو ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا. سراجا وہاجا سراجا وہاجا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف واو ہے، یعنی حروف ادغام میں سے واو ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. تو غنہ کس طرح سے کریں گے؟ سراجا وہاجا. آگے پڑھیے. الہ واحد الہ واحد. تو چلیے ہم نے ادغام بالغنہ کی مثالیں، یعنی حروف ادغام کے وہ 4 حروف جن پر غنہ ہو، وہ ہم نے ان کی مثالوں کو سیکھا. آپ یاد رکھیے کہ یا، نون، میم، واو، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 4 حروف آ جائیں تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا. پھر سے ذہن نشین کر لیں اور اپنی نوٹ بک پر اور اس قاعدے کو لکھ لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام، کون سے حروف ادغام؟ وہ 4 حروف یا، نون، میم، واو. ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا. اب ہم حروف ادغام کے وہ 2 حروف جو بغیر غنہ کے ادا ہوں گے ان کی مثالیں سیکھتے ہیں. پہلے ہم نے سیکھا بالغنہ، اب سیکھیں گے بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کن حروف پر ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام کے یہ حروف آ جائیں، لام، را، یعنی یہ 2 حروف آ جائیں تو یہ 2 حروف بغیر غنہ ادا ہوں گے. تو چلیے ان کی مثالیں سیکھتے ہیں. پہلے ہم سیکھیں گے لام کی مثال، حروف ادغام کے لام کی مثال. من لدنک من لدنک. ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حروف لام آ رہا ہے تو ہم اس کو من لدنک نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے من لدنک. ہم نے پڑھا ملا، یعنی ہم نے کہا تھا یہ بغیر غنہ کے ادا ہوں گی. تو آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ہم نے ادھر غنہ نہیں کیا، ادھر پڑھا ہے ملا. کیا پڑھا ہے؟ ملا. ملا نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کو ایک حرکت کے برابر پڑھتے ہیں. من لدنک. آگے ہم نے جو غنہ کیا ہے یعنی گنگنی سی آواز ناک سے نکالی ہے، غنہ کہتے ہیں گنگنی سی آواز نکالنا. تو جو ہم نے وہ غنہ کیا ہے وہ اخفاء کا قاعدہ ہے. وہ ہم نے جو 2 قاعدے پیچھے یاد کی ہیں جس میں اخفاء اور اظہار کا قاعدہ بھی بتایا اور مثالیں بھی ساتھ ساتھ میں سکھائی. تو آپ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ حروف اخفاء کون کون سے ہیں اور حروف اخفاء کب ادا ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے دال پر اخفاء کیا، مگر پچھلے حروف کو ہم نے بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم نے ادھر مل ایسے نہیں پڑھنا بلکہ من لدنک من لدنک. اگلے حروف کو آپ دیکھیے. یبین لنا یبین لنا. ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم نے اس کو بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے. یبین لنا. آگے دیکھیں. ما للبدا ما للبدا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے اگر ان 2 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بلا غنہ کے ادا ہوگا. یہاں آپ دیکھیں کہ لام کے اوپر تنوین کی حرکت ہے تو آگے لام ہے تو ہم نے اس کو بغیر غنہ کے بغیر حرکت دیے ما للبدا
ما للبدا، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، جنات لہم، جنات لہم۔ یہاں تک ہم نے سیکھا لام کی مثال کو، یعنی حروف ادغام کی لام کی مثال کو ہم نے سیکھا۔ اب ہم سیکھیں گے را کو۔ ہم نے پڑھا تھا نون ساکن تنوین کے بعد اگر یہ حروف ادغام کے 2 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو بغیر غنہ کے وہ 2 حروف ادا ہوں گے۔ آئیے ان کی مثال کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ را، من ربک، من ربک۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو ہم نے اس را کو غنہ کی شکل میں نہیں بلکہ بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے۔ من ربک، اگر ہم یہاں پر غنہ کریں تو اس طرح سے پڑھا جائے گا من ربک، جو کہ اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ تو آپ نے اس کو من ربک، آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد پھر را آ رہا ہے تو اس کو ہم بغیر غنہ کے ادا کریں گے۔ مرحم، مرحم۔ یہ تو ہو گئی نون ساکن کی مثال کہ نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے تو اس کو کس طرح سے بغیر غنہ کے ادا کریں گے۔ اب ہم تنوین کی حرکت کو دیکھتے ہوئے آگے حروف ادغام کے را کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ عیشات راضیہ، عیشات راضیہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 زیر، یعنی تا کے نیچے جو 2 زیر ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد حروف را آ رہا ہے، یعنی حروف ادغام میں سے را آ رہا ہے، تو اس کو ہم بغیر غنہ کے ادا کریں گے۔ عیشات راضیہ، زباد رابیہ، زباد رابیہ۔ تو چلیے ہم نے ادغام بلا غنہ کی مثالوں کو بھی سیکھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے ادغام کے وہ 6 حروف اپنی نوٹ بک پر لکھیں اور یاد کریں کہ حروف ادغام کتنے ہیں۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ ہے یرملون، مگر لام اور را یہ بغیر غنہ کے ادا ہوں گے، اور جو 4 حروف ہیں وہ بالغنہ ادا ہوں گے، یعنی وہ غنہ کے ساتھ ادا ہوں گے۔ تو یہاں تک آپ نے ادغام کی مثالوں کو بھی سیکھا، ادغام کے قاعدے کو بھی سیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، کون سے 4 حروف آئیں تو ادغام ہوگا بالغنہ، 2 حروف آئیں لام را تو ادغام ہوگا بلا غنہ۔ اس کے بعد ہم حروف اقلاب کی بات کرتے ہیں۔ اقلاب، اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا لغوی معنی اس کو اس کی اصلی حالت سے بدل ڈالنا۔ تو آئیے جانتے ہیں پہلے اقلاب کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر سے یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو با کے ساتھ نہیں میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو آئیے اقلاب کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف با آ جائے، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر حروف با کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ یہاں پر دیکھیں مم بخیلہ، ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹی سی میم ہے، تو آپ نے نون ساکن کی جگہ پر میم کی آواز نکالنی ہے، جیسے کہ مم بخیلہ، مم بخیلہ۔ تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ آگے دوسری مثال کو دیکھیے گا۔
لنسفعن بالناصیہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف با ہے تو ہم نے تنوین کو میم میں بدل کے با ادا کرنا ہے۔ میں نے ایک قاعدہ اس کا بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر با ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی پڑھا لنسفعن عم، عین دو زبر الف عن ہے، مگر ہم نے اس کو میم میں بدلنا ہے، تو اقلاب کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ کسی کو اس کی اصلی حالت سے بدلنا۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کی اصلی حالت ہے لنسفعن، لنسفعن، مگر ہم نے اس کو بدلنا ہے کس میں؟ میم میں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف با آ جائے تو ہم نے کہا تھا کہ اس پر ہم نے اقلاب کا قاعدہ لگانا ہے، لنسفعن بالناصیہ۔ آگے تیسری مثال کو دیکھیں، من بین الصلب، نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم نے یہاں پر نون ساکن کو میم میں بدلنا ہے اور پھر با ادا کرنا ہے، من بین الصلب۔ آگے چوتھی مثال کو دیکھیں، کرام بررہ، کرام بررہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف با ہے تو ہم نے یہاں پر تنوین کو میم میں بدل کر با ادا کرنا ہے۔ اگلے حروف کو دیکھیے، من بعد، من بعد۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد با ہے، تو نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی ایک میم ہے، تو نون ساکن کو میم میں بدل کر با ادا کرنا ہے، تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، من بعد۔ اگلے حروف کو دیکھیں، مطہرات بأیدی سفرہ، مطہرات بأیدی سفرہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف با ہے تو ہم نے تنوین کو میم سے بدل کر با ادا کرنا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر با ادا کرنا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے سیکھے، ادغام اور اقلاب۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ پارٹ 1 میں ہم نے سیکھا اظہار اور اخفاء اور ان کی مثالیں۔ آج ہم نے پارٹ 2 میں سیکھا ادغام اور اقلاب کے قاعدے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں قرآن سیکھ